ایک مسئلہ یہ بہت آ رہا ہے کہ آج کل وہ جانور ہوتے ہیں تو ان کے کان میں ایک بلہ ڈال دیا جاتا ہے، بلوک وغیرہ سے ڈال دیا جاتا ہے، تو اس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، اگر بلہ پڑا ہوا ہے قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ سوال ہے کہ قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم بھائی کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر وہ خوشی سے رضامندی سے لیتے ہیں اور وہ اس کو پسند کر سکتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے لینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں قربانی کا گوشت، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہمارے یہاں کی شرح میں ذکری والے کے اور گروہ والے کے لوگ وہ کرتے ہیں قربانی، تو وہ تو ہمارے آنے سے پہلے کر لیتے ہیں، تو ان کا اچھا پہلے تک۔ یہ سوال بڑا اہم ہے بھائی۔ یہ 2-3 گاؤں اس طرح کے ہو رہے ہیں کہ وہاں پر کئی گاؤں کی اجتماعی قربانی ہوتی ہے، جیسے مانیا والا ہے تو وہاں پر بھی کئی گاؤں کی قربانی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے میک پور ہے، بتا رہے ہیں کہ ذکری والا اور کئی، یہ رضوان بھائی ہیں وہاں کے پردھان ہیں، کئی وہاں کے لوگ ہوتے ہیں جو قربانی وہاں آ کر کے کرتے ہیں، ان کا سرا وہاں پر ہے میک پور میں۔ تو جب تک میک پور کی عیدگاہ میں نماز نہیں ہوگی، اگر کسی گاؤں کے آدمی نے آ کر پہلے قربانی کر لی تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ یہ بات اچھے سے سن لیں، یہ بہت لوگ گڑبڑ کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ بیٹھے ہیں، یہ بھی بیٹھے ہیں، مشورہ کرو، ایک مسجد میں 5:45 بجے نماز ادا کر لیا کرو، تاکہ گاؤں والوں کو، اطراف والوں کو قربانی کرنے میں آسانی ہو جائے۔ ایک نماز جلدی ادا کر لیا کرو۔ جی نہیں، اس کو درست کرائیے، یہ غلط ہے، کسی کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ پھر ایک بات اور سنیے، ان قربانی کے دنوں میں قربانی سے ایک دن پہلے حج کا دن ہوتا ہے، جسے بولتے ہیں یوم عرفہ۔ اب آپ دیکھیے، عرب میں اور یہاں میں ایک دن کا فرق ہوتا ہے، وہاں ایک دن پہلے ہو جاتا ہے، یہاں ایک دن بعد میں آتا ہے۔ یہ دنیا اور جغرافیہ کا معاملہ ہے، چاند اوپر نیچے، زمین یہ سب اوپر نیچے بنی ہوئی ہیں، وہاں دن پہلے ہو جاتا ہے اور یہاں پہنچتے پہنچتے بعد میں پہنچتا ہے۔ لیکن جب گھنٹوں کے حساب سے دیکھا جائے تو پھر وہ دن سب ایک ہی بیٹھتا ہے۔ لہٰذا 9 ذی الحجہ کو کیا چیز ہے؟ نماز کا 5:45 کا ہے، کر لیجیے۔ تو عرفہ 9 ذی الحجہ جو حج کا دن ہوتا ہے، عید سے ایک دن پہلے، اس دن کے اندر روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ عید سے ایک دن پہلے، عرب کے اندر ایک دن پہلے ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں پر جو ہے وہ ایک دن بعد میں ہوتا ہے۔ اصل ہے 9 ذی الحجہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ۔ تو 9 ذی الحجہ کا اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ اور گناہ کیسے بھائی؟ گناہ صغیرہ، جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، سنت کے خلاف کام ہو گیا، اس طرح کے گناہ۔ یہ مطلب نہیں کسی کو جو ہے ستایا تھا، کسی کا دل دکھایا تھا، کسی کا مال مارا تھا، کسی کی زمین دبائی تھی، 1 سال کا روزہ رکھ لوں گا، سنا ہے کہ اگلے پچھلے معاف ہو جائیں گے اور اگلے سال بھی یہ خوب زمینیں دباؤں گا، اس کے ایسا کام نہیں چلے گا۔ یہ والے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ چھوٹے موٹے جو گناہ ہو جاتے ہیں تو وہ چھوٹے موٹے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو۔ پھر ایک تکبیر کا مسئلہ آتا ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، دیکھو یاد کر لو میرے ساتھ ساتھ، بڑی آسان ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے تکبیر شروع ہوتی ہے، فجر کی نماز سے، اور امام صاحب بھی پڑھتے ہیں اور لوگ بھی پڑھتے ہیں فرض نماز کے بعد میں، اور وہ تھوڑی بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے، ایسا بھی نہیں کہ مسجد کو سر پہ اٹھا لو۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ تکبیر بڑی پسند ہے۔ نماز کے بعد تو ہم لوگ پڑھتے ہیں، فرض نماز کے بعد 9 ذی الحجہ یعنی عید سے ایک دن پہلے کی فجر سے اور 13ویں کی عصر تک پڑھی جاتی ہے۔ لیکن چلتے پھرتے بھی اگر تمہیں خیال آ جائے، آپ اپنے ٹھیلے پہ ہیں، دکان پہ ہیں، کام پہ ہیں، کاروبار پہ ہیں، تو اس کو پڑھ لیا کرو، اس تکبیر کو۔ وہ تکبیر بہت آسان ہے، بالکل آسان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر ہوتی ہے، اس کو خوب پڑھنا چاہیے، بلکہ ابھی جیسے ذی الحجہ کا ایام چل رہے ہیں، اس میں بھی خوب پڑھا کرو، اللہ کو یہ بہت پسند ہے، بہت پسند۔ دل کے اندر نورانیت محسوس کرو گے اگر آپ اس کو پڑھو گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔
یہ تدبیر ہوتی ہے، اس کو پڑھا جانا چاہیے۔ باقی تو قربانی کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کسی کا کوئی سوال ہو تو معلوم کر سکتا ہے کسی کے ذہن میں کوئی سوال تو معلوم کر لو، 5 منٹ کا وقفہ ہے، سارے ہم تو بتائیں گے نہیں۔ ہاں وہ میں نے ابھی بتایا، اگر اول وقت میں نماز ہو گئی ہے کسی ایک جگہ، جیسے ہمارے یہاں اول وقت میں ہو جاتی ہے، دوسرے حصے دار نے نماز ادا نہیں کری، اس کی اجازت ہے کہ آپ قربانی کر لینا، قربانی کر سکتے ہیں۔